ابھی کچھ دنوں پہلے ایک آدمی نے اسلام کو بہت بدنام کیا، ہمارے نبی کو لے کر بہت باتیں کہیں، لیکن ہم نہیں سمجھ پائے کہ وہ ساری باتیں کہنے کے پیچھے کون ہے۔ ہم نہیں سمجھ پائے، وہ باتیں کہہ نہیں رہا، اس سے کہلوائی جا رہی ہیں، اور کون کہلوا رہا ہے یہ بھی میں جانتا ہوں۔ جو ہمارے نبی کی 11 اور 12 بیویوں پر اعتراض کرتے ہیں، ان کو کرشن کنہیا کی گوپیوں کی تعداد معلوم ہونی چاہیے۔ 16,108 شیشے کے مکان میں رہنے والا کسی کے مضبوط مکان پر پتھر نہیں پھینکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر جواب میں اس نے پتھر پھینکا تو ہمارے شیشے کے مکان کا حال کیا ہوگا۔ اس لیے عقل مندی اس میں ہے کہ آدمی کسی دوسرے کے مذہب پر بغیر پڑھے لکھے تنقید نہ کرے، بلکہ ہر مذہب کو عزت کی نظر سے دیکھے۔ ہم آپ کے مذہب کی عزت کرتے ہیں، لیکن اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے مذہب پر تنقید ہو۔ آپ ہمارے مذہب کی عزت کیجئے اور اس بات کی اجازت مت دیجئے کہ ہم آپ کے مذہب پر تنقید کریں۔ تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جس مذہب میں جو اچھائیاں ہوں وہ لے لینا چاہیے۔ اچھائی جہاں سے ملے وہ ہماری کھوئی ہوئی امانت ہے، اسے ہمیں لے لینا چاہیے، اور برائی جس مذہب کے اندر بھی ہو، جس دھرم کے اندر بھی ہو، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے اندر پائی جا رہی ہو۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، مسلمانوں میں برائیوں کی کمی نہیں ہے۔ دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ پھر سن لیجئے، اسلام میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن مسلمانوں میں کسی برائی کی کمی نہیں ہے۔ ایک سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ میں نے جب دھرموں کا مطالعہ کیا تو مجھے سب سے اچھا دھرم اسلام لگا۔ جب میں نے مذہبوں کا مطالعہ کیا، ہندو دھرم، عیسائی دھرم، جین دھرم، سکھ دھرم، یہودی مذہب، بدھ مذہب، اسلام دھرم، میں نے سارے مذہب کی اسٹڈی کی تو مجھے پڑھنے میں سب سے اچھا مذہب اسلام لگا۔ لیکن جب میں نے دنیا گھوم کر دیکھا اور ہر مذہب کے ماننے والوں کا جائزہ لیا، میں نے یہودیوں کی بستی میں یہودیوں کو دیکھا، عیسائیوں کی بستی میں عیسائیوں کو دیکھا، جینیوں کی بستی میں جینیوں کو دیکھا، اور ہندوؤں کی بستی میں ہندوؤں کو دیکھا، بدھسٹوں کی بستیوں میں بدھسٹوں کو دیکھا، مسلمانوں کی بستی میں اور محلے میں مسلمانوں کو دیکھا۔ میں نے ہر بستی میں ہر مذہب کے ماننے والوں کا جائزہ لیا تو مجھے دنیا کی بگڑی ہوئی بدماش بدقماش قوموں میں سب سے زیادہ بدتر اور سب سے زیادہ نالائق قوم مسلمان نظر آئی۔ حقیقت کڑوی مگر حق بجانب اس نے بات کہی ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ دوسروں کی برائی ہمیں سن کے بڑا مزہ آتا ہے، اگر ہمارے اندر بھی کوئی کمی ہے تو اس کو سننے کی بھی چھمتا ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ہم اس سائنٹسٹ کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے مذہب کو غلط نہیں کہا۔ ہم اس سائنٹسٹ کی تعریف کرتے ہیں کہ قوموں کا معائنہ کرنے کے بعد سب سے زیادہ کمی اس کو اگر نظر آئی تو مسلمانوں کی نظر آئی۔ اس نے کیا کہا؟ میں نے جب دھرموں کا مطالعہ کیا تو سب سے اچھا مذہب اسلام لگا، لیکن جب ہم نے قوموں کا معائنہ کیا تو سب سے بدتر قوم مجھے مسلمان نظر آئی۔ اور آپ دیکھ لو 30 کروڑ 35 کروڑ مسلمان پورے بھارت میں، 4 لاکھ سے زیادہ مدرسے پورے بھارت میں، 4 لاکھ سے زیادہ پورے بھارت میں مدرسے، 50 لاکھ سے زیادہ علماء۔ ایک لسٹ دے رہا ہوں آپ کو، غور کیجئے، مسلمان کتنے؟ 30 سے 35 کروڑ۔ مدرسے کتنے پورے ہندوستان میں؟ 50 لاکھ، 4.5 لاکھ، 4 سے 4.5 لاکھ۔ علماء کتنے؟ 50 لاکھ سے زیادہ۔ اتنے مدرسے، اتنے علماء، اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی، مسجدیں بھی میرے بھائیوں مدرسوں سے کم نہیں، 5 سے 6 لاکھ مسجدیں پورے ہندوستان کے اندر، لیکن نمازیوں کی تعداد پر آپ غور کریں گے تو صرف 2%۔ مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کی سنکھیا 2%، 100 میں صرف 2 آدمی، 2 مسلمان۔ غور کر رہے ہیں؟ 30 سے 35 کروڑ مسلمان، 4 سے 4.5 لاکھ مدرسے، 5 سے 6 لاکھ مسجدیں، 50 سے 60 لاکھ علماء، اتنی
اتنی بڑی تعداد کے ہونے کے باوجود مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کا پرسنٹ 2%، جمعے میں 5%، عید اور بقرعید رمضان میں 10%، تھوڑا سا بڑھ جاتے ہیں عید اور بقرعید میں یہ تعداد بڑھ کے 15 اور 20%، یہ 80% کہاں گئے؟ اور 5 وقت ہونے والی نماز میں 98% مسلمان کہاں؟ یہ محاسبہ کون کرے گا؟ یہ حساب کون کرے گا؟ تم اپنے بچوں سے ان کی پڑھائی لکھائی کا حساب نہیں کر پاتے ہو، نماز اور روزے کا حساب کیا کرو گے؟ اللہ کے رسول نے حساب کتاب بتایا تھا، جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو تو نماز پڑھنے کا حکم دو، نہ پڑھے کوئی بات نہیں، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، لیکن 10 سال کا ہو تو مار مار کے نماز پڑھنے لے جاؤ، اگر نہیں پڑھتا تو مارو۔ نبی نے طریقہ بتایا تھا، نماز پڑھنے کے لیے عادت ڈلوائی تھی اور 10 سال کے بعد مارنے کا حکم دیا تھا، لیکن جب باپ ہی نماز نہیں پڑھتا تو وہ اپنے بچے کو کیا مارے گا؟ ہم تصور کریں، غصہ آتا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ غصہ نہیں آنا چاہیے، غصہ زندوں کو آتا ہے مردوں کو نہیں، غصہ زندوں کو آتا ہے مردوں کو نہیں۔ میں بالکل نہیں کہوں گا کہ تمہیں غصہ نہیں آنا چاہیے، غصہ آنا چاہیے، لیکن غصہ کب آنا چاہیے؟ کب؟ جب کوئی جے شری رام کا نعرہ لگائے تو اس کے جواب میں تم اللہ اکبر کا نہیں۔ غصہ تب آنا چاہیے جب آپ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں شراب کی بوتل دیکھیں، غصہ تب آنا چاہیے جب رات کے 12 بجے آپ کی جوان بیٹی بستر پر لحاف اور رجائی کے اندر موبائل چلا رہی ہے اور فیس بک چلا رہی ہے، اینڈرائڈ موبائل استعمال کر رہی ہے، آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ آپ کو غصہ آنا چاہیے کہ آپ کی بیوی پورے دن بازار میں شاپنگ کرتی رہی اور شام کو گھر آئی، آپ کو غصہ آنا چاہیے کہ بے پردگی کے ساتھ وہ گھر سے نکلی تو کس کی اجازت لے کے گئی۔ آپ کو غصہ آنا چاہیے کہ آپ کی بیٹی اسکول جاتی ہے تو کس کے ساتھ جاتی ہے اور کس کے ساتھ آتی ہے، اس کے آنے اور لے جانے کے لیے کون آپ نے کس کو متعین کیا ہے، اکیلے اگر جاتی ہے یا محلے کی چند سہیلیوں کے ساتھ جاتی ہے تو آپ کو ان محلے اور گاؤں کی چند سہیلیوں پر اعتبار کیسے ہے؟ کیونکہ سہیلیاں ایک دوسرے کی سہیلی ہوتی ہے۔ تم میری مت کہنا، میں تمہاری نہیں کہوں گی، تم اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جاؤ، ہم اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جاتے ہیں، اور گھر جب پہنچیں گے تو ہم لوگ ایک ساتھ ہو لیں گے، تم ہمیں فلاں جگہ پہ مل جانا۔ آپ نے اپنی بیٹی کو گاؤں کی چند لڑکیوں کے ساتھ اسکول جانے کی اجازت کیسے دے دی؟ اور دے دی تو آپ نے اس کا پیچھا کر کے کبھی دیکھا؟ کبھی آپ نے پوچھا کہ اسکول سے یہ لڑکی کتنے بجے گئی، ہمارے گھر پہ کب پہنچتی ہے؟ یہ حساب کتاب کون کرے گا؟ مسلمانوں، تم حساب کتاب کرنے والی قوم ہو۔ تم بچوں کے لیے اگر باپ ہو تو اپنے بچوں کا حساب لو، شوہر ہو تو اپنی بیوی کا حساب لو، اگر بھائی ہو تو اپنی بہن کا محاسبہ کرو۔ محاسبہ زندے کرتے ہیں، مردوں سے حساب نہیں لیا جاتا ہے، حساب زندوں سے طلب کیا جاتا ہے، مردوں سے نہیں۔ تم زندہ قوم ہو، ہم تم سے حساب لے سکتے ہیں، یہ مدرسے میں کتنا چندہ ہوا ہے آپ نے دیا ہے، آپ حساب لو مدرسہ کمیٹی سے۔ مدرسے کمیٹی کے لوگوں کو برا نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ ایک ایک روپیہ آپ کی امانت ہے، آپ کے بچوں پر ہی خرچ ہوگا، اس لیے حساب زندے لیتے ہیں، حساب زندے دیتے ہیں۔ حضرت عمر جب منبر پہ کھڑے ہوئے اور نئی قمیص پہن کر خطبہ دینے لگے تو ایک نوجوان اٹھا اور کہنے لگا، عمر خطبہ دینا بند کر، تقریر کرنا بند کر، خطبہ نہیں دینے دوں گا۔ حضرت عمر نے کہا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہا پہلے اس بات کا حساب دو، یہ نیا کرتا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تمہاری تنخواہ بیت المال سے اتنی نہیں ہے کہ تم نئی قمیص سلا سکو، آج نیا کرتا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت عمر کہنے لگے کہ اس کی صفائی میرا بیٹا دے گا۔ حضرت عمر فاروق کا بیٹا اٹھتا ہے، صفائی پیش کرتا ہے کہ بیت المال میں جو چادریں آئی تھیں وہ سارے مسلمانوں میں تقسیم ہونا تھی، ایک ایک چادر سب کو ملی، میرے باپ کو بھی ایک چادر ملی، میرے باپ نے اسی چادر کی قمیض بنوا لی ہے۔ نوجوان کھڑا ہوتا اور کہتا امیر المومنین
ایک ایک چادر سب کو ملی تھی، مجھے بھی ملی تھی. میں درزی کے پاس گیا تھا، ٹیلر کے پاس گیا تھا، میں نے اپنا ماپ دیا، اس چادر میں میری قمیض نہیں بنی. تم تو ہم سے زیادہ لمبے ہو، ہم سے زیادہ چوڑے ہو، ہم سے زیادہ لمبے چوڑے ہو اور موٹے تندرست بھی ہو، پھر تمہاری ایک چادر میں قمیض کیسے بن گئی؟ ان کے بیٹے نے کھڑے ہو کر جواب دیا، نوجوان، ایک چادر مجھے بھی ملی تھی، سب کو ایک ایک چادر ملی تھی، میرے باپ کو بھی ملی، مجھے بھی ملی، سب کو ایک ایک ملی تو اس میں مجھے بھی ملی. میرے باپ کی اپنی چادر میں جب قمیض نہیں بنی تو میں نے اپنی چادر بھی اپنے باپ کو دے دی. میری اور اپنی دونوں قمیضیں ملا کر میرے باپ نے دونوں چادریں ملا کر قمیض بنا لی. نوجوان کہنے لگا، بیٹھ گیا، امیر المومنین اب مجھے اطمینان ہو گیا، اب میں سیٹسفائی ہو گیا، اب آپ خطبہ دیجئے. زندہ لوگ حساب لیتے ہیں اور زندہ لوگ حساب دیتے ہیں. نہ حساب لینے پر غصہ ہونا چاہیے، نہ حساب دینے پر غصہ ہونا چاہیے. حساب زندے لیتے ہیں، حساب زندہ دیتے ہیں. غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں. ہم نہیں کہتے کہ غصہ دباؤ، ہم نہیں کہتے کہ غصے کو تم پی جاؤ، ہم کہتے ہیں غصہ اٹھاؤ، غصہ ابھارو، غصہ نکالو، بھڑاس نکالو، لیکن جائز جگہ پر، ناجائز جگہ پر نہیں. اللہ کے نبی کو بھی غصہ آتا تھا اور غصہ اتنا آتا تھا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے انار کا رس، انار کا جوس کسی نے نبی اکرم کی آنکھوں میں ڈال دیا ہو. اتنا غصہ آتا تھا جناب محمد رسول اللہ کو، لیکن ناجائز بات پر نہیں، جائز بات پر غصہ آتا تھا. آج دنیا کی قومیں آج ہمارا مذاق اڑاتی ہیں اور ہم مشتعل ہو جاتے ہیں. یہاں غصہ نہیں آنا چاہیے. مثلا ضروری نہیں کہ جو آدمی ہمیں ورغلائے ہم بھی ویسا ہی جواب دیں، کوئی ضروری نہیں ہے. میرے بھائیوں، شارٹ کٹ میں ایک جواب دے دوں آپ کو، عقل مندی یہ نہیں ہے. اگر کوئی پاگل کتا میرے پیر میں کاٹ لے، جرجیز کو اگر کوئی پاگل کتا کاٹ لے تو کیا جرجیز بھی اس پاگل کتے کو کاٹے؟ بتائیے تو، کیا یہ عقل مندی ہوگی؟ اگر کوئی پاگل کتا کاٹ لیا ہمارے پیر میں، اب جرجیز کو غصہ، کمینے تو نے کاٹا، پکڑ ہم بھی کاٹیں گے، پکڑوایا اور کاٹ رہے اس کو، تو اس سے بڑے پاگل تو ہم ہو گئے ہیں. تو کچھ لوگوں کا دماغ خراب ہو چکا ہے. کس نشے میں ہو چکا ہے؟ ان کے ساتھ پولیس کی طاقت ہے، ان کے پاس ایس ایس پی اور ڈی ایم کی طاقت ہے، ان کے پاس حکومت کی طاقت ہے. وہ جانتے ہیں ہم کچھ بھی کہہ دیں گے ہمارا کچھ نہیں ہوگا. اس نشے میں، حکومت کے نشے میں، پولیس اور ایس پی اور ڈی ایم کی طاقت کے نشے نے ان کو پاگل کر دیا ہے. وہ ہمیں ورغلائیں گے. عقل مندی یہ ہے کہ ان کے ورغلانے میں ہم نہ آئیں. ہاتھی کا کام ہوتا ہے خاموشی کے ساتھ چلتے رہنا اور کتوں کا کام ہوتا ہے بھونکتے رہنا. اگر ہاتھی بھونکنے والے کتوں کو پیچھے مڑ کے دیکھنے لگا تو ہاتھی جس منزل پہ جانا چاہتا نہیں پہنچ پائے گا. ہاتھی چلتا رہتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کتے ہیں، ان کی عادت بھونکنے کی ہے، بھونکتے رہیں گے، تھک جائیں گے، خود ہی چھوڑ دیں گے. ان بھونکنے والے کتوں کو ان کی حالت پہ چھوڑ دو. ہم بھونکنے والے کتوں کا نام بھی لے دیتے لیکن ان یوٹیوبر والوں کی وجہ سے نہیں لے رہے ہیں. آپ سمجھ جاؤ، اور جس نے ان بھونکنے والے کتوں کو سمجھ لیا وہ پوری تقریر سمجھ گیا. سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو گیا. میرے بھائیوں، یہ یوٹیوبر والے تمہیں سمجھنے نہیں دے رہے ہیں، لیکن ہم نے تمہیں سمجھا دیا اشاروں میں. جو ان بھونکنے والے کتوں کو سمجھ جائے وہ پورا جلسہ سمجھ گیا، اور سمجھ لو کہ مکھیا جی کے کرائے ہوئے جلسے کو آپ نے کامیاب کر دیا. میرا اشارہ سمجھ جاؤ بھونکنے والے کتے کون ہیں، اور ہاتھی بننے کی کوشش کرو. خاموشی کے ساتھ چلے جاؤ اور بھونکنے والے کتوں کے بھونکنے کا جواب مت دو. یہی تمہیں اسلام نے سکھایا ہے. اپنی عادت بدلو ورنہ کاٹے جاؤ گے اور مارے جاؤ گے، پکڑے تم ہی جاؤ گے. آپ کو معلوم ہے ایک تالاب پر بہ رہا تھا ایک ندی، اوپر پہاڑ سے ایک ندی کے پانی ادھر سے آ رہا تھا، ندی بہ رہی تھی، اور جہاں سے پانی بہ رہا تھا وہاں شیر پانی پی رہا تھا اور دوسری طرف بکری پانی پی رہی تھی. میں تمہارے حالات بتلا رہا ہوں، سنو.
اشاروں میں بتلا رہا ہوں سمجھ لو. ادھر پانی شیر پی رہا ہے, ادھر پانی بکری پی رہی ہے. پانی شیر کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا ہے اور بکری. موبائل اپنا بند کرو, مجھے معلوم ہے آج کل بھنگی اور چماروں کے پاس بھی موبائل ہوتے ہیں. بند کرو یار, ٹوٹو ہو رہی یار. رات کے 2:22 پر کس کا فون آ رہا ہوگا, سوچو تو ذرا. تو دماغ لگاؤ بیٹا, جس اسکول میں تم پڑھتے ہو میں اس کا ہیڈ ماسٹر رہ چکا ہوں. یہ سب مت بتاؤ. یہاں سے سنیے, جہاں سے شیر پانی پی رہا ہے ادھر بکری پانی پی رہی ہے. تو شیر نے, دونوں نے ایک ساتھ منہ لگایا. شیر کو تو بہانا چاہیے تھا. شیر نے کہا, اے بکری, تو نے میرے پانی کو جھوٹا کیوں کیا؟ اب دیکھو الٹا بول رہا ہے. جبکہ پانی شیر جھوٹا کر رہا ہے اور پانی شیر کی طرف سے بہتا ہوا بکری کے پاس آ رہا ہے. شیر کا جھوٹا پانی بکری پی رہی ہے, لیکن شیر نے بکری سے کیا کہا, تو نے میرا پانی جھوٹا کیوں کیا؟ بکری کہنے لگی, جنگل کے راجا, میں نے کہاں جھوٹا کیا ہے؟ پانی تو آپ کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا تھا, آپ کا جھوٹا پانی میری طرف آ رہا تھا, میں نے تو آپ کا جھوٹا پانی پیا. بکری کا یہ جواب سنا شیر نے تو کہا, اچھا منہ بھی چلا رہی ہے, مجھ سے بحث بھی کر رہی ہے. آیا اور مارا پنجا اور پھاڑ دیا بکری کو اور کھا گیا. یہ صورتحال ہے تمہاری اور ہماری. اگر ہم جائز بات بھی کریں گے تو پکڑی جائے گی, اور وہ ناجائز بات بھی کریں گے تو نہیں, کیونکہ پاور ہے, نشہ ہے. نشہ اترتا اچھے اچھوں کا اترا تو تمہارا کیا ہے؟ فرعون کا اترا, قارون کا اترا, نمرود کا اترا, ہٹلر کا اترا, تمہارا بھی اترے گا. جاؤ گے کہاں؟